صورتیں جو زندگی بدل دیتی ہیں۔ ایک ایسی کہانی جو دل کو جھنجھوڑ دے۔ یہ ایک خاموش رات تھی، شہر کی روشنیاں بدہم ہو چکی تھیں، سڑکیں سنسان تھی اور ہر طرف عجیب سی ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی ویرانی میں ایک نوجوان جس کا نام احمد تھا اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں نمی، دل میں بوجھ اور روح میں بے حد بے چینی تھی۔ دولت تھی، شہرت تھی، دوست تھے، مگر سکون کہیں نہیں تھا۔ احمد نے خود سے آہستہ کہا، یا اللہ، اگر تو حقیقت میں ہے تو مجھے کوئی راستہ دکھا دے۔ اس لمحے اس کی نظر کمرے کے کونے میں پڑی ایک گرد آلود قرآن پاک پر پڑی۔ وہ بے اختیار اٹھا، وضو کیا اور کانپتے ہاتھوں سے قرآن کھولا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کون سی آیت پڑھے گا، مگر وہ رات اس کی پوری زندگی بدلنے والی تھی۔ یہ سورۃ فاتحہ، ہدایت کا دروازہ۔ سب سے پہلے احمد نے جو سورت پڑھی وہ سورۃ الفاتحہ تھی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا تھی، مگر اس نے احمد کے دل کو ہلا دیا۔ اسے پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ یہ واقعی گمراہ راستے پر تھا۔ وہ ہر نماز میں یہ الفاظ دہرا تو رہا تھا، مگر آج پہلی بار اس نے دل سے مانگا تھا۔ اسی دن سے احمد نے اپنی زندگی کا رخ بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جھوٹ، دھوکہ اور حرام کمائی چھوڑ دی۔ سورہ الفاتحہ نے اسے سکھایا کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جو سچے دل سے مانگے اسے ملتی ہے۔ سورہ البقرہ، شیطان سے تحفظ کی ڈھال۔ کچھ دن بعد احمد نے سنا کہ سورہ البقرہ پڑھنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس نے اس سورت کی تلاوت شروع کی۔ شروع میں اسے مشکل لگی، آیات طویل تھیں، مگر وہ ہمت نہ ہارا۔ جسے وہ بے چینی، ڈر اور منفی خیالات سمجھتا تھا، آہستہ آہستہ سب کم ہونے لگے۔ گھر کا ماحول بدلنے لگا، نماز میں دل لگنے لگا، رزق میں برکت آنے لگی اور سب سے بڑھ کر دل میں سکون اترنے لگا۔ احمد نے محسوس کیا کہ سورہ البقرہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ روحانی قلعہ ہے، جس میں داخل ہونے والا ہر شخص شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین، دلوں کی مردہ زمین کو زندہ کرنے والی سورت۔ ایک دن احمد کے ایک قریبی دوست کا انتقال ہو گیا۔ وہ جنازے میں شرکت کے بعد شدید اداس تھا۔ کسی نے اسے سورہ یاسین پڑھنے کا مشورہ دیا۔ اس نے رات کے وقت تنہائی میں سورہ یاسین پڑھی۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ احمد کو پہلی بار زندگی موت کی اصل حقیقت سمجھ میں آئی۔ اس نے جان لیا کہ یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ سورہ یاسین نے اس کے دل کی مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اب وہ ہر بڑے فیصلے سے پہلے یہی سورت پڑھتا اور اللہ پر مکمل یقین کے ساتھ قدم اٹھاتا۔ سورہ رحمان، شکر گزاری کا سبق۔ احمد کی زندگی میں اب بہتری آ چکی تھی، مگر ایک بیماری نے اسے بستر سے لگا دیا۔ کئی دن اسپتال میں گزرے، درد، کمزوری اور خوف نے اسے گھیر لیا۔ انہی دنوں اس نے سورہ رحمان سننا شروع کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہر آیت کے ساتھ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سوچا، میں صحت میں ناشکری کرتا رہا، دولت میں غرور کرتا رہا اور آزمائش میں شکوہ کرنے لگا۔ سورہ رحمان نے احمد کو شکر گزار بنا دیا۔ صحت واپس آئی، مگر اس بار وہ پہلے والا احمد نہیں تھا۔ اب وہ ہر نعمت پر الحمدللہ کہنے والا انسان بن چکا تھا۔ سورہ والضحیٰ، مایوسی سے امید تک کا سفر۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ احمد پر بھی ایک ایسا دور آیا جب کاروبار میں نقصان، قرض اور مشکلات نے اسے گھیر لیا اور ٹوٹنے کے قریب تھا۔ ایک دن فجر کے بعد اس نے سورۃ ضحیٰ پڑھی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔
اور یقیناً تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ آیت احمد کے دل میں امید کی شمع بن کر جل اٹھی۔ اس نے جان لیا کہ مشکلات اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ آزمائش ہوتی ہیں۔ کچھ وقت کے بعد واقعی حالات بدلنے لگے، قرض اتر گیا، کاروبار میں برکت آ گئی اور اس کی ٹوٹی ہمت دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ انجام ایک بدلی ہوئی زندگی۔ آج احمد وہی انسان نہیں رہا جو کبھی رات کے اندھیرے میں بے سہارا بیٹھا تھا۔ آج اس کے چہرے پر سکون ہے، دل میں یقین ہے اور زبان پر اللہ کا ذکر ہے۔ وہ اکثر لوگوں سے کہتا ہے، میں نے کہیں اور نہیں، صرف قرآن میں وہ سب پایا جو میں دنیا میں تلاش کرتا رہا: سکون، ہدایت، صبر، شکر اور امید۔ سبق: یہ 5 صورتیں صرف احمد کی زندگی نہیں بدلیں، یہ ہر اس انسان کی زندگی بدل سکتی ہیں جو دل سے ہدایت مانگے۔ شیطان سے بچنا چاہے، زندگی اور موت کی حقیقت سمجھنا چاہیے، شکر گزار بننا چاہیے اور مایوسی سے نکل کر امید کی روشنی پانا چاہیے۔ قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں، قرآن جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے بی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔